وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ دہر آیت نمبر 23-24. آج کا موضوع، کیا ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. بے شک یہ تمہارا صلہ ہوگا اور تمہاری محنت مقبول ہو چکی. سامعین کرام، سورہ دہر آیت نمبر 23. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا. اے نبی، ہم نے ہی آپ پہ یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے. فاصبر لحکم ربک، پس آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے. ولا تطع منہم آثما او کفورا، اور ان میں سے کسی گنہگار یا ناشکرے کی بات نہ مانیے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبَّكَ، اور اپنے رب کا نام لیجئے. بکرتم و اصیلا، صبح و شام. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو جائیے. وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہیے. سامعین کرام، بہت اہم مضمون ہے اور تھوڑا سا ایک وسیع تناظر میں آپ کو اس مضمون کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور وسیع تناظر کی میں بات کر رہا ہوں تو آپ یعنی میری مراد یہ ہے کہ آپ سورت کے تمام مضامین کو، سورہ دہر کے تمام مضامین کو اپنے ذہن میں رکھ کے اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں، سورت کے ابتدائیے پر اگر آپ نظر ڈالیں تو اس میں یعنی اس سورت کے تمام مضامین میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورت آغاز میں ہی فرما دیا کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. یعنی انسان کو میں نے پیدا کیا ہے اور یہ زندگی اس کا ایک امتحان ہے. اس پہ میں نے بات بھی کی ہے. دوبارہ مختصر طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ زندگی دراصل ایک امتحان ہے، اور امتحان ہمیشہ جب ہوتا ہے تو اس سے اگلے درجے میں یعنی انسان پہنچتا ہے. یعنی دنیاوی امتحان کی میں بات کر رہا ہوں. ہمیشہ امتحان ترقی کے لیے ہوتا ہے، اور دنیا میں انسان، لہٰذا یہ بات اس سے ثابت ہوتی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ترقی کے لیے پیدا کیا ہے، تنزل کے لیے نہیں پیدا کیا. ایک بات جو ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتی وہ یہی ہے کہ ہم دنیا ہی کے ہو کے رہ گئے اور دنیا کو بجائے اس کے کہ دارالامتحان ہم سمجھے، دنیا کو ہم نے عیش و آرام کی جگہ سمجھ کے دنیا ہی کے لیے کوششیں
شروع کر دی ہیں، یعنی دنیا کے عیش و آرام کو ترجیح دے دی ہے اور اسی کے لیے ہماری تمام زندگی وقف ہو گئی ہے۔ وہ یعنی اگر نوح علیہ السلام کی قوم تھی تو تب بھی وہی حالت تھی، اگر قوم سمود تھی، قوم عاد تھی، یا قوم ابراہیم تھی، قوم موسیٰ تھی، قوم عیسیٰ تھی، یہ سارے جو ہیں یہ دنیاوی یعنی میٹیریل میں پھنس گئے تھے، یہ لوگ میٹیریل میں پھنس گئے تھے، دنیا میں دنیاوی آسائش و آرام اور دنیا کی زندگی کو انہوں نے آخرت کی زندگی پر ترجیح دے دی تھی۔ آج بھی یہی صورتحال ہے سامعین کرام، میں تو کہہ رہا ہوں اور آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ ہماری مثال قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم ابراہیم سے یعنی کوئی علیحدہ نہیں ہے، وہی صورتحال ہے۔ جس وقت قرآن کا نزول ہو رہا تھا یہی صورتحال تھی۔ اللہ کے رسول نے قریش مکہ کو دعوت دی آخرت کی طرف کہ بھئی تم نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے اور اس ترجیح کے وجہ سے تمہارے جو اعمال ہیں وہ محض دنیا دارانہ ہیں اور آخرت تم لوگ آخرت فراموش ہو، اور تمہارے جو کرتوت ہیں اس کے عوض تمہیں دنیا اور آخرت میں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو لیکن ان لوگوں نے یہ بات سننے سے انکار کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا، یعنی حق کو انہوں نے جھٹلا دیا باوجود سمجھنے کے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے تھے کہ تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور تمہیں ایک زندگی وہاں ملے گی، یا تو تم دوزخ میں جاؤ گے یا جنت میں جاؤ گے، اور تم اس وقت دوزخیوں والے اعمال کر رہے ہو، لہٰذا تمہیں توبہ کی ضرورت ہے، فاستقیموا الیہ واستغفروا۔ بہرحال آج کا مضمون جو ہے سامعین کرام بہت بنیادی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سورت کا اختتام ہو رہا ہے، یعنی اختتامی بیان ہو رہا ہے، انا نحن، ابھی میں اس کی وہ بات کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وسیع تناظر میں آپ کو آج کے مضمون کو وسیع تناظر میں دیکھنا ہوگا کہ کیا مضمون بیان ہو رہا ہے۔ دیکھیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، آیت نمبر 3 میں ہم نے پڑھ لیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی میں نے اس کو راستہ بتا دیا ہے، کامیابی کا راستہ میں نے اس کو بتا دیا ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ شکریہ کی روش اختیار کرے یا ناشکری کا طرز عمل اختیار کر لے۔ تو لیکن جو ناشکری کا طرز عمل اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام بھی بتا دیا، انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، ان کے لیے زنجیریں ہیں، طوق ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ پھر ایک طویل انعامات کی فہرست اللہ تعالیٰ نے بیان کی آیت نمبر 5 سے کہ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا الی آخرہ۔ یہ ہمارا مضمون پہنچا آیت نمبر 22 تک۔ اب یہ ہے نا کہ تھوڑا سا میری طرف اگر آپ متوجہ ہوں تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، قرآن جس طریقے سے آج سے 1450 سال پہلے کے لوگوں کے لیے تھا اس سے زیادہ آج ہمارے لیے ہے۔ وہ تو گزر گئے لوگ، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، سورہ بقرہ میں ہے یہ کہ وہ تو ایک امت تھی گزر گئی، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، ان کے لیے وہ ہوگا جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے، جو تم کرو گے۔ اب آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری آج کی صورتحال کے تناظر میں ہماری کیا حیثیت ہے قرآن کے حساب سے۔ دیکھیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور میں پورا ہمارا یقین ہے کہ خاتم النبیین ہے۔ دوسرا یہ بات بھی اظہر من شمس ہے کہ وہ میرے لیے اور آپ کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے، دنیا روئے زمین پر موجود ہر انسان کے لیے وہ ایک پیغام لائے ہیں، اور پیغام کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کا پیغام لائے کہ اللہ کی بندگی اختیار کر لو، اللہ کو اپنی منزل بنا لو، اور
اللہ کے راستے پر چل پڑو. یہ محمد رسول اللہ کا پیغام ہے. اب جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے تو وہ تو کامیابی کے امکانات، اگر وہ سیدھے راستے پر چلتا ہے تو جنت اس کے لیے یقینی ہے. اس صورت میں دیکھیں، یا تو یعنی ناکام لوگ اور کامیاب لوگوں کی بات ہوئی ہے. اچھا، قرآن اب کس کے لیے ہے؟ قرآن کس کے لیے؟ وہ لوگ جو اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو قرآن ہدایت ہے. لیکن آج دیکھ لیں ہم نے جس شرمناک طریقے سے قرآنی ہدایت سے منہ موڑ لیا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم یعنی تاریکیوں کے دلدل میں بری طرح پھنس چکے ہیں. لہٰذا آج یہ قرآن سب سے پہلے میرے لیے ہے اور آپ کے لیے ہے. اچھا، ایک یعنی اب قرآن تو ہمارے لیے، قرآن تو آپ کو معلوم ہے، مجھے معلوم ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے تا قیامت. پھر اس کے مضامین جو ہیں وہ میرے لیے ہیں اور آپ کے لیے ہیں. میں بھی تو انسان ہوں، مجھے بھی تو ہدایت کی ضرورت ہے. تو وہ ہدایت قرآن ہے، وہ ہدایت قرآن ہے. آج جس طریقے سے ہم نے قرآن کو بطور ہدایت ترک کر دیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے. اس کی یعنی آپ دیکھ لیں، قرآن کو بطور ہدایت یا قرآن کا پیغام ہم قبول کرنے، دین اسلام میں پورے داخل ہونے سے انکاری ہے. پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے سے انکاری ہے. عام طور یعنی ایک عام امت مسلمہ، بلکہ میں کیا کہوں کہ امت مسلمہ کے ساتھ میں باقی لوگوں کو بھی شامل کر رہا ہوں. ہم میں اور یہ عیسائیوں یہودیوں میں کیا فرق ہے؟ صرف یہ ہے کہ زبانی طور پہ ہم نے اقرار کر لیا ہے، ان کا اقرار نہیں ہے. باقی جس راستے پر وہ رمہ دواں ہیں، ابھی مضمون آئے گا ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، آیت نمبر 27 میں آپ دیکھیں نا، ابھی یہ مضمون آئے گا. آیت نمبر 27 میں کیا ہے؟ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا. یہ لوگ دنیا کو پسند کرتے ہیں اور یہ چھوڑ رہے ہیں اپنے پیچھے جو بھاری دینے کا آنے والا ہے اس کو. ہم نے تو دیکھیں ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، اس کے زد میں کون کون سے آتے ہیں؟ مسلمان، حقیقی مسلمان کے علاوہ سارے لوگ اس کی زد میں آتے ہیں. ہم تو، ہمارا ایمان تو دکھاوے کا ہے، نام کا ہے، برائے نام ہم مسلمان ہیں. اور یہ بات مت سمجھے کہ میں آپ پہ کوئی فتویٰ لگا رہا ہوں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کر دیا تھا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، کہ مسلمانوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا. آج اگر ایسی بات نہ ہو تو آپ مجھے بتا دیں. چیلنج کے طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج وہ صورتحال ہے کہ اسلام کا صرف نام رہ گیا ہے اور قرآن کا صرف رسم الخط ہے. آپ دیکھ لیں نا، ناظرہ کتنے آپ بڑے شوق سے خود بھی پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، لیکن جب بچہ پڑھ جاتا ہے قرآن تو بس آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی والدین یہ سمجھتے ہیں کہ میری ذمہ داریاں تو پوری ہو گئیں. بڑے غور سے پھر بہرحال یہ ایک لمبی دکھ بھری داستان ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم میں، آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم میں اور یہودیوں میں اور کافروں میں اور مشرکوں میں اور سکھوں میں اور عیسائیوں میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے بھی محمد الرسول اللہ، وہ محمد الرسول اللہ کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اگر کرتے بھی ہیں محمد الرسول اللہ کی پیروی تو وہ ان کی پیروی نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری خواہشات ہیں. جتنا دین، آج مسلمان نے دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے. میں آسانی کے لیے آپ کو بتاتا ہوں، گھر میں آپ دیکھیں میاں ہے، بیوی ہے، بیوی اپنی مرضی سے
بیوی سے سلوک کرتا ہے، شوہر اپنی مرضی، یہ نہیں شوہر اپنی مرضی سے بیوی سے سلوک کرتا ہے اور بیوی اپنی مرضی سے رکھ رکھاؤ اپنا رکھتی ہے شوہر کے ساتھ، جو بھی ہو اس کی طبیعت۔ لڑاکا ہے تو بس لڑاکا رہے گی، بیوی لڑاکا ہے تو بس وہ لڑاکو رہے گی ہمیشہ۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ وہ بیویوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے تمہیں اکثر جہنم میں ہو، تمہاری اکثریت جہنم میں ہے۔ مسلمان عورتوں سے مخاطب تھے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے اکثر جو ہیں جہنمی ہیں۔ انہوں عورتوں نے پوچھا کہ حضور ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم اپنے شوہر کی ناشکری کرنے والی ہو، تو کفرن العشیر، تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرنے والی ہو۔ کھلاتا پلاتا رہے گا شوہر اور وہ ایک ہی بات ہو تو منہ بسور کے بیٹھ جاؤ گی، میں نہیں بولتی تم سے۔ یہ ایک عام یہ ایک عورت کا واقعہ نہیں ہے، یہ عام عورتوں کی آپ دیکھ لیں بس یہ نہیں۔ لیکن میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن سے جس طریقے سے دیگر غیر مسلموں نے منہ موڑ لیا ہے، ہم میں اس میں فرق کیا ہے؟ ہم لفظی طور پہ بس قرآن پڑھتے ہیں، کتاب ہدایت کے طور پہ اس کو نہیں لیتے۔ یہ بات آپ نے سوچنی ہے۔ لیکن آج کے مضمون کی طرف میں آتا ہوں کہ آپ یہ مضمون جو ہے ذرا غور سے سنیں۔ اب جو شروع ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا۔ اب اس میں یہ بات یہ ہے کہ یہ مضمون اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ بنیادی طور پہ داعیان حق کے لیے ہے، جنہوں نے محمد رسول اللہ کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، خود بھی اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں، اور اب یہ داعیان الی الحق ہیں، حق اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں۔ چونکہ قرآن کے اول مخاطب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اب ان کو جو باتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں تو یہ پھر امت کے لیے بھی ہے۔ جہاں کہیں استثناء ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے نافلۃ لک، جیسے کہ تہجد کی نماز ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض تھی، اور وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے کہ یہ آپ کے لیے جو ہے یہ زائد ہے نماز، 6 نمازیں حضور پہ فرض تھیں، لیکن باقی امت کے لیے نہیں۔ لیکن جہاں تخصیص نہیں ہے تو وہ پھر تمام امت کے لیے ہے، اور قرآن تو بنیادی طور پہ داعی الی الحق کے لیے ہے، پھر عام انسانوں کے لیے ہے، اور اس میں پھر متقیوں کے لیے خاص ہدی للمتقین ہے۔ یہ ذرا ترتیب ذہن میں رکھیں۔ لیکن اب جو آیت نمبر 25 سے مضمون بیان ہو رہا ہے کہ نہیں، آیت نمبر 23 سے کہ اِنَّا نَحْنُ، یہ بنیادی طور پہ جو لوگوں کو حق کی طرف بلا رہے ہیں ان کے لیے ہے، لیکن اس میں ان لوگوں کے لیے بھی مضمون ہے، سبق ہے، جو حضور کی دعوت سے انکار کرنے والے ہیں، ان کا بھی تذکرہ ہے۔ جیسے کہ آیت نمبر 24 میں فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، یعنی جو لوگ حضور کی دعوت کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں۔ آج داعی، اب یہ مضمون میں آپ کے لیے آسانی کے لیے میں مضمون کو سمیٹ رہا ہوں، وقت بھی تھوڑا رہ گیا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مضمون بنیادی طور پہ داعی الی الحق کے لیے ہے۔ اس میں جو لوگ داعی کی باتوں سے انکار کر دیتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے، پھر جو انکار کرنے والے ہیں تو ان کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ بھئی تم یہ مرض اپنے اندر تلاش کرو، تم کس وجہ سے اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی دعوت کو جھٹلا رہے ہو۔ تو وہ آیت نمبر 27 میں ہے کہ ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون۔ بہرحال یہ مضمون ہے، اس طریقے سے یہ مضمون آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اچھا، سب سے پہلے اس میں یہ ہے کہ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، قرآن کو میں نے آپ پر آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ اب یہ قرآن جو ہے
یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے۔ خاص طور پہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ہر متقی جو ہے وہ داعی ہوتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرو۔ جو بھی متقی شخص ہوگا وہ اور لوگوں کو بھی اللہ کی طرف بلائے گا، دعوت دینے والا ہے۔ تو بہرحال اب اس میں فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے۔ کیا مطلب؟ دیکھیں، جب دعوت آپ پیش کرتے ہیں تو اکثر لوگ آپ کی دعوت سے انکار کر دیں گے، یہ ہر زمانے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ یعنی دعوت دینے والے کی، اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی مخالفت ضرور کی جائے گی۔ اس کو یہ نہیں ہوگا کہ پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے عام طور پہ، یا اس پر اس کی آؤ بھگت ہوگی، نہیں، بلکہ اس کی دعوت سے لوگ کترائیں گے اور نہیں مانیں گے۔ آج بھی یہی مسئلہ ہے، آپ دیکھ لیں کسی کو بھی، یعنی دعوت قبول کرنے والے لوگ بہت کم ملیں گے آپ کو۔ یہ ایک عام بات کر رہا ہوں، میں ذاتیات کی طرف نہیں آتا، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو ایک عام بات، آپ خود دیکھ لیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ داعی ہیں، آپ دو صورتیں ہیں، اگر آپ متقی ہیں یا غیر متقی ہیں۔ اگر آپ غیر متقی ہیں تو کسی بھی دعوت سچ کی طرف بلانے یا حق کی طرف بلانے والے کی آپ باتوں کو اہمیت نہیں دیں گے۔ اگر آپ غیر متقی توجہ نہیں دیں گے، لیکن اگر آپ متقی ہیں اور داعی ہیں تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ کی بات قبول کرنے والے کتنے لوگ ہیں، آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں جو آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار ہے۔ آیا آپ کی گھر والی آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہے یا آپ کے مشن کو قبول؟ یا اگر گھر والی داعیہ ہے اور شوہر کو بلا رہی ہے تو کیا بیوی یہ تصور کر سکتی ہے کہ شوہر میری بات مان لے گا، میری دعوت کو قبول کر لے گا؟ جو اللہ تعالیٰ، نو۔ آپ دیکھ لیں بہت سی عورتیں اچھی ہوتی ہیں، نیک ہوتی ہیں، شوہر ان کے خراب ہوتے ہیں۔ یعنی خراب کیا کہ وہ دنیا دار ہوتے ہیں، لیکن وہ دنیا کی دعوت، یہ دنیا کو دل سے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے بیوی کے کہنے پہ۔ مثال کے طور پہ عرض کروں تو اب کیا ہے، خلاصہ مضمون کا یہ ہے کہ ہر داعی کو رکاوٹوں کا سامنا ہوگا یا اس کی مخالفت کی جائے گی، اور اس میں گناہگار، اس میں کون شامل ہوں گے؟ گناہگار، عاصم۔ گناہگار دیکھیں، میں نے آپ کو کہا ہے کہ گناہگار حقیقت میں کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کو تیار نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اصرار کرتا ہو، وہ گناہگار ہے۔ ناشکرہ کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ضائع کرے، وہ ناشکرہ ہے۔ تو یہ ناشکرے اور گناہگار لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ پھر حق کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ 13 سال دیکھ لیں میرے نبی نے زندگی گزار دی مکے میں، لیکن کتنا اس کا ان کو مصیبتیں دی گئیں، مخالفتیں کی گئیں۔ شعب ابی طالب دیکھ لیں، طائف کا سفر دیکھ لیں، مسلمانوں کی ہجرت کو دیکھ لیں، چین اور سکون کا سانس نہیں لینے دیتے تھے وہ لوگ۔ آج بھی یہی صورتحال ہے۔ آپ دعوت کا، تبلیغ کا اللہ تعالیٰ کی طرف، تو آپ کی مخالفت ہوگی۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے سامعین کرام۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَلَا تُطِعْ مِنْہُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، یعنی ان کی بات نہ مانیے۔ کیا مطلب؟ ایک تو صبر ہے، یعنی اس آیت میں، آیت نمبر 24 میں صبر کی تلقین ہے۔ صبر کا معنی کیا ہے؟ کہ آپ جمے رہیے، ڈٹے رہیے، اپنی دعوت کو پیش کرتے رہیے۔ اور اگر کوئی آپ کی راہ میں مخالفت ڈالے اور آپ کو دیگر باتیں پیش کرے کہ بھئی تم ایسا کر لو، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پیش کی تھی، شرائط پیش کی تھیں، چند ترغیبات دی تھیں کہ آپ کو کوئی لڑکی پسند ہے یا آپ کو مال و دولت کے انبار چاہیے، ہم سونے چاندی کا ڈھیر لگا دیتے ہیں، آپ کو حکومت چاہیے، آپ کو ہم اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری ترغیبات تھیں۔ بس اس سے آپ باز آ جائیے۔ پھر کچھ
ہماری مان لیں اور کچھ ہم آپ کی مان لیں گے اور ملا جلا ایک دین بنا لیں گے۔ تو پھر سورہ کافرون نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ ساری صورت نازل ہوئی کہ بھئی لکم دینکم ولی دین، میں تو تم سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین، تم اپنے طریقے پہ زندگی گزارو، میں اپنا کام کروں گا۔ تو فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم عاصما او کفورا، اپنے رب کے حکم پر صبر کیجیے، یعنی آپ اپنا کام کرتے چلے جائیے۔ یہ چیز جو ہے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ تمام متقین کے لیے یہ ہدایات ہیں، کیونکہ ہر متقی داعی ہوتا ہے، ہونا چاہیے، نہیں ہے تو یہ پھر اس کی کمزوری ہے۔ ہر متقی کو داعی بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو۔ تو یہ پھر ہمارے لیے فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم، اب تمہاری اگر کوئی تمہیں کوئی ترغیب دے یا ڈرائے تو ان کی بات نہ مانو، ہر گناہ گار اور ناشکری کی بات کو تم نے نہیں ماننا ہے۔ تو میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم عاصما او کفورا۔ ترجمہ سنا دیں، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، ہم نے آپ پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، فاصبر لحکم ربک، لہٰذا آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے، مطلب جمے رہیے، ولا تطع منہم عاصما او کفورا، اور ان میں سے کسی بھی گنہگار جو مسلسل نافرمان ہے یا ناشکرہ ہے، ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیجئے، رکاوٹیں آئیں گی تو آپ اس کو نظر انداز کر دیجئے، یعنی ان کی طرف یعنی مائل ہونا جو ہے، بعض اوقات ہوتا ہے انسان مائل ہو جاتا ہے، نہیں، نبی کی تو شان بہت بڑی ہے، لیکن عام طور پہ یعنی جو مخلص ہوگا وہ شیطان کے جو ترغیبات ہیں اس میں نہیں آئے گا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا It is we who sent down the Quran upon you, a gradual revelation. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا So be patient for the decision of your Lord, and do not obey the sinner or the blasphemer among them. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔